نیوز روم سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے چینل پر ایسے نہیں چلے گا۔ ہماری ایک بہت پیاری آپا ہیں، ان کا نام ہے رنجیدہ آپا۔ رنجیدہ آپا عموماً پروگرام کرتے وقت بہت ہی غمگین اور بہت نمناک آنکھوں سے پروگرام کرتی ہیں اور بہت کم مسکراتی ہیں، اس لیے ہم ان کو رنجیدہ آپا کہتے ہیں۔ تو رنجیدہ آپا نے گزشتہ دنوں جنرل پرویز مشرف صاحب سے گفتگو کی، اور وہ گفتگو کرتے وقت ابتدا میں کیا کہہ رہی ہیں، پہلے تو میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی بھارت کا چینل ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں، یہ تو سگریٹ والے بابا کا چینل ہے۔ تو دیکھیے ذرا رنجیدہ آپا کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں کارگل تھا جو کہ ایک فیلڈ ملٹری اٹیمپٹ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے انڈیا کی طرف مذاکرات کا فارمولہ دیا اور کشمیر کے حل کے لیے بھی ایک ویری فیمس 4 پوائنٹ فارمولہ دیا۔ تو اس اپروچ کو آپ کرنٹ سینیریو میں کیسے اپلائی کریں گے؟ سب سے پہلے غریدہ، یہ آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسپشن ٹو یور ورڈ کہ ایک فیلڈ ملٹری اٹیمپٹ تھا۔ اس کا مطلب آپ کو کوئی بالکل پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھا۔ وہ بہت سکسیسفل ملٹری ایکشن تھا جو وچ اینڈیڈ ان پولیٹیکل فیلئر۔ ٹھیک ہے جی، ملٹری ایکشن اس کے اب میں ٹائم اگر دیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کہاں تھا۔ بالکل، ہم نے ان کی سری نگر سے لداخ کا جو سڑک ہے اس کو کاٹ دیا ہوا تھا ہم نے، اس پہ کوئی گاڑی نہیں چل سکتی تھی۔ تو یہ جو فائرنگ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہم نے کر رہے ہیں، مجال نہیں تھی کہ یہ کرتے، کیونکہ ہم وہ سڑک کو کاٹ دیتے۔ بالکل ہم وہاں ایک پوزیشن میں ایسی پوزیشن میں تھے، آگے جاتے ان کی سیاچن کے بریگیڈ کو پیچھے سے کاٹ دیتے۔ ان کی مجال نہیں تھی کہ ہمارے اوپر فائر کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم آگے جا کر کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہم نے ان کو ان کی جگولر سے پکڑ لیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے ودرول کے جو آرڈرز ہوئے جس سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے، وہ ہماری ایک غلط ڈیسیجن تھی میری نظر میں۔ تو ملٹری وکٹری واز کنورٹڈ انٹو اے پولیٹیکل ڈیفیٹ، تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہم اگر پاکستان میں بیٹھ کر کہہ دیں کہ یہ ایک فیلڈ اٹیمپٹ تھا، بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ وہ انڈین یہی کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ہم نے ایسٹ پاکستان کے بعد، سیاچن کے بعد ایک چیز ہم نے کی ہے جس میں ہم نے ان کو گردن سے پکڑ لیا، اور اس کو اگر ہم خود ہی کہیں کہ نہیں ہم تو مارے گئے تھے وہاں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ رنجیدہ آپا، آپ کو معلوم تھا آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کون گفتگو کر رہا تھا آپ سے؟ کارگل کا ہیرو آپ سے بات کر رہا تھا، اس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف۔ آپ ان سے بات کر رہی تھی، آپ ان سے کہہ رہی ہیں یس یو ہیو ٹائم۔ رنجیدہ آپا، یہ جو ٹائم آپ کو ملا ہوا ہے 1 گھنٹے کا، یا مجھے 1 گھنٹے کا، یا کئی اینکرز کو 2 گھنٹے کا، یہ ٹائم بھی جنرل مشرف کی وجہ سے ملا ہوا ہے، ورنہ پاکستان میں کوئی آزاد چینلز کا کوئی ضابطہ کار مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ چینلز کو آزادی، یہ پرائیویٹ چینلز کا آنا، یہ بھی جنرل مشرف کی طرف سے ہی تحفہ ہے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں یس یو ہیو ٹائم، یس یو ہیو ٹائم، کیری آن سر۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ کارگل آپریشن کیا تھا۔ رنجیدہ آپا، جو بات آپ کر رہی ہیں یہی برکھا دت کرتی ہے، جو بات آپ کہہ رہی تھی یہی بات ارنب گوسوامی کرتا ہے۔ آپ کی باتوں سے ان کی باتوں کی بو آتی ہے۔ کارگل کا آپریشن کوئی فیلڈ اٹیمپٹ نہیں تھا، کارگل ایک کامیاب آپریشن تھا، اور تابوتوں کی گنتی جا کر بھارتیوں سے پوچھئے کہ انہوں نے کتنے تابوت اٹھائے تھے۔ یہ تو آپ کے موجودہ اور سابقہ دونوں وزیر اعظم وہی تھے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ کلنٹن صاحب کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وڈرال کا آرمی کو آرڈر جاری کر دیا، اور ایک وڈرال ہو گیا جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوئی ہے، اور یہ آرمی کی ڈیفیٹ نہیں تھی۔ آرمی نے تو مزہ چکھا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے فلمیں بنائی ہیں بھارت میں، اور کئی فلمیں بنائی ہیں جس میں اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے انہوں نے کارگل آپریشن کو اپنی کامیابی قرار دیا، جو کہ آپ کہہ رہی تھی کہ فیلڈ اٹیمپٹ ہوا ہے۔